بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 15واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مغربی تہذیب کا پس منظر 20ویں صدی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 14 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 14 میں ہم نے 19ویں صدی کی ان خصوصیات کا جائزہ لیا تھا جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ معاشرے کے حوالے سے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ معاشرہ صرف افراد کا مجموعہ ہوتا ہے اور افراد ہی اس معاشرے کو بنانے والے ہیں، لہذا افراد کی رائے کو انفرادی طور پر بھی اہمیت حاصل ہوگی اور ہر فرد جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ معاشرے کا پابند نہیں ہوگا بلکہ معاشرہ فرد کی رائے کا پابند ہوگا۔ اور دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے معاشرے کے لیے ایک اور نظریہ پیش کیا جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ معاشرے میں جو اصل اہمیت ہوگی وہ معاشرے کی ہوگی اور فرد کو معاشرے کی پیروی کرنا ہوگی۔ اسی طرح جو تیسرا نظریہ انہوں نے پیش کیا اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو معاشرہ ہے وہ ایک جاندار کی طرح ہے، وہ اپنی رہنمائی خود کر لیتا ہے، اسے مذہب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو چوتھا نظریہ پیش کیا وہ مذہب میں ترمیم کا تھا۔ انہوں نے اس میں یہ بات واضح کی کہ جو اخلاقیات ہیں اس کی بنیاد اب مذہب پر نہیں ہوگی بلکہ انسان کی عقل خود طے کرے گی کہ کون سی چیز اخلاقیات میں شامل ہونی چاہیے اور کون سی چیز اخلاقی طور پر اچھی نہیں ہے۔ پانچویں جو ان کی خصوصیت تھی اس میں انہوں نے افادیت کا نظریہ پیش کیا کہ مذہب سمیت ہر وہ بات جو انسان کے لیے عملی طور پر فائدہ مند ثابت ہو صرف وہی قابل قبول ہوگی، اخلاقیات میں بھی اور مذہب کی دیگر تعلیمات میں بھی وہی چیز جو عملی طور پر مفید ہوگی وہی قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح ان کی جو چھٹی خصوصیت تھی اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اخلاقیات کے پیچھے خدا کی ناراضی کا خوف یا خدا کی رضامندی کا لالچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوف اور لالچ سے ماورا ہو کر اخلاقی کام کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اخلاق کے پیچھے کسی قسم کا خوف یا لالچ کے بجائے انسان کی فطرت ہونی چاہیے۔ اسے آزاد اخلاقیات کا نام دیا گیا۔ اسی طرح پھر مذہب کے مطالعے پر ایک تحریک بھی شروع ہوئی جس کا نام تحریک استشراق تھا۔ اسی طرح پھر آزاد خیالی کو عروج ملا جس میں مذہب کا کھلم کھلا انکار کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس دور کی کچھ خصوصیات تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق یعنی سبق نمبر 15 کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 20ویں صدی کی ان خصوصیات کا جائزہ لیں گے جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور کب سے کب تک ہے۔ یہ تو اصطلاح ہی سے واضح ہے کہ یہ دور 1900 سے لے کر 2000 کے درمیان تک ہے۔ اس دور کو 20ویں صدی کہتے ہیں اور اس دور کی ان خصوصیات کا ہم جائزہ لیں گے جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ 20ویں صدی کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی خیال یا فلسفہ صرف اسی وقت قابل قبول ہوگا جب عملی طور پر اس کے فوائد سامنے آئیں گے یا اس کے فوائد کو عملی طور پر پرکھا جا سکے گا۔ اس نظریے کو عملیت کا نام دیا گیا۔ پروفیسر حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت میں اس کے حوالے سے لکھتے ہیں 20ویں صدی کے فلسفیوں میں سب سے پہلے امریکہ کے دو فلسفیوں ولیم جیمز اور جان ڈیوی کا نام آتا ہے۔ ان کے فلسفے کو عملیت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی خیال یا نظریہ بذات خود صحیح یا غلط نہیں ہوتا بلکہ ہر خیال کی قدر و قیمت کا فیصلہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ عملی یعنی مادی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ کوئی بھی خیال صرف اس حوالے سے اہم ہوگا
کہ عملی اور مادی زندگی میں اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں دوسری خصوصیت کیا ہے۔ اس دور کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معاشیات کا نظریہ پیش کیا گیا کہ انسان کی قدر و قیمت اور معاشرے میں انسان کی اہمیت بلکہ اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا دار و مدار معاشیات پر ہے۔ تو اس دور میں معاشیات کا نظریہ پیش کیا گیا۔ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نظریے کو پیش کرنے والے مفکر کے نظریات کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار معاشیات پر ہے، اور تہذیب ہو یا فلسفہ یا شعر و ادب یا مذہب، سب کا تعین معاشی عوامل کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انسان کے پاس جس قسم کے ذرائع پیداوار ہوں گے اسی کے مطابق اس زمانے کا فلسفہ اور تمدن ہوگا، یہاں تک کہ مذہب بھی۔ اس لیے اس نظریے کا نام جدلیاتی مادیت ہے۔ تو بہرحال یہ جو نظریہ پیش کیا گیا تھا اس میں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی معاشیات کے تابع ہیں۔ تو جیسے ذرائع معاش ہوں گے اس کے پاس، جیسے ذرائع پیداوار ہوں گے، اسی طرح اس کی مذہبی اور اخلاقی اور فلسفیانہ زندگی گزرے گی۔ تو بہرحال یہ دوسری خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت جو تھی اس دور کی وہ ایک نفسیاتی نظریہ تھا سیگمنٹ فرائیڈ کا۔ اس کے نظریے کو عام طور پر جنسیات کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نظریے میں یہ بات تھی کہ انسان اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہے اور جتنے بھی کام کرتا ہے اسی جبلت کی وجہ سے کرتا ہے، اور ان میں جو سب سے اہم جبلت اس نے بتائی تھی وہ جنسیت تھی۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے نزدیک انسان کے افعال، اقوال اور افکار میں عقل اور شعور کا دخل بہت ہی کم ہے۔ انسان پر اصل میں حکمرانی لاشعور کی ہے۔ اس لاشعور سے مراد جبلتیں ہیں، اور جبلتوں میں سب سے اہم جنسی جبلت یا جنسی توانائی ہے۔ انسان کی جتنی بھی ظاہری اور باطنی سرگرمیاں ہیں وہ سب بلا واسطہ یا بالواسطہ جنسیت ہی سے نکلی ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں اسی جبلت کا اظہار کرتی ہیں، یہاں تک کہ مذہب بھی۔ تو یہ اس دور کی تیسری خصوصیت تھی کہ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اپنی جنسی جبلت کے تحت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں اس کی جنسی جبلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی چوتھی خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے اپنے مسائل کی ہے، عمرانیات کی ہے، یعنی اس کے معاشرے کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو جو چیز بھی اس کو حل کرتی ہے اسی چیز کی اہمیت ہے۔ مذہب کی بھی اہمیت اتنی ہی اور اسی نوعیت کی اسی قدر ہے جس قدر وہ معاشرے کے موجودہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو یہ اس دور کا نظریہ تھا جسے عمرانیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ یہ جو فلسفے ہیں جو عمرانیات کے نام سے یا اس عنوان سے ذکر کیے گئے ہیں، ان سب میں مشترک خیال یہ ہے کہ اصلی چیز انسان کی عمرانی زندگی اور اس کے مسائل ہیں، دوسری چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ فلسفہ ہو یا مذہب، یہ بھی عمرانی مسائل کے حل کرنے کے طریقے ہیں۔ عمرانیات والے بظاہر مذہب کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ بعض تو مذہب کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں مذہب کی وہی قدر و قیمت اور نوعیت ہے جو شادی بیاہ کی رسموں کی یا کھیل کود کی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی چوتھی خصوصیت تھی کہ انہوں نے عمرانیات کا نظریہ پیش کیا تھا جس میں اصل بنیاد اور اہمیت انسان کی عمرانی زندگی، معاشرتی زندگی اور اس کے مسائل کو حاصل ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اس کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اور اسی حد تک اہم ہے، اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی جو پانچویں اس دور کی خصوصیت ہے وہ اس دور کے جعلی مذاہب ہیں۔ اس دور میں جو مذاہب سامنے آئے ان کی کچھ خصوصیات یہ تھی۔ نمبر 1، یہ مذہب روح، خدا سب کو مانتے ہیں، عموماً سارے مذاہب کو برحق سمجھتے ہیں۔ الفاظ اکثر وہ سادہ استعمال کرتے ہیں اور ایسے استعمال کرتے ہیں جو سارے مذاہب استعمال کرتے رہے ہوں۔
مختلف مذاہب سے عقائد یا رموز لے کر انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان سارے مذاہب کا خدا ایک ہی ہے، یعنی مادہ، چاہے اس کا نام وہ کچھ بھی رکھ لیں۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی کہ جو مذاہب کا تصور سامنے آیا ان کی خصوصیات یہ تھی، اور صحیح معنوں میں وہ کسی ایک مذہب پر بھی عمل پیرا نہیں تھے، بلکہ سارے مذاہب سے انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں جمع کی تھی اور انہیں سامنے رکھتے ہوئے نئے مذاہب انہوں نے تشکیل دیے تھے۔ تو ان کی چھٹی خصوصیت اس دور کی سائنس ہے۔ پہلے کی جو سائنس تھی وہ مذہب کے مخالف سمجھی جاتی تھی اور اس کے کچھ تصورات مذہب سے مختلف تھے، لیکن اب جو سائنس ہے وہ مذہب کے دوست اور حمایتی کے روپ میں سامنے آتی ہے، اور اب اس نے نئے نئے خدا ایجاد کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو اب تک کی سائنس تھی وہ مذہب کی دشمن بن کر سامنے آتی تھی، اب سائنس کا علم مذہب کا دوست بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ 19ویں صدی تک کا سائنس مذہب پر بہت سے اعتراض کرتا تھا اور شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا۔ نیا سائنس اب ان پرانے اعتراضات کو چھوڑ چکا ہے، کیونکہ سائنس نے اقلیت پرستی چھوڑ دی ہے، لیکن نئی سائنس جبلت پرستی یا جسم پرستی یا حیات پرستی کرنے لگی ہے۔ اس لیے مذہب کو ختم کرنے کے بجائے ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ اس دور کی سائنس کی خصوصیت تھی کہ وہ مذہب کی بظاہر حمایت کرتی تھی، لیکن وہ مذہب کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی تھی۔ ساتویں جو اس دور کی خصوصیت ہے وہ کلیسا کی دفاعی پوزیشن ہے کہ کلیسا نے سائنس کے نت نئے تصورات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ کرنا شروع کیا کہ جدھر کو سائنس جاتی تھی وہ اپنے مذہبی تعبیرات کو بھی اسی طرف لے جاتے تھے۔ تو یہ جو ان کی دفاعی پوزیشن تھی، اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو دین کی اصلی تصویر اور روح جس حد تک بھی باقی تھی وہ بھی مسخ ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی۔ تو اس کے بارے میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے پروٹسٹنٹ فرقے کے ماہر دینیات تو بالعموم اور بعض رومن کیتھولک بھی اپنے مذہب کو نئے فلسفوں اور سائنس کے نئے نظریات کے سانچے میں ڈھالتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح عیسائیوں کے بنیادی عقائد تک ہر سال بدل رہے ہیں، اور 10 سال کے اندر مغرب میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی جسے رعایتاً بھی مذہب کا نام دیا جا سکے۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی کہ جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے مذہب کو سائنس سے ہم آہنگ کرتے کرتے مذہب کو بالکل ختم کرنے کی طرف لے گئے تھے۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی۔ اب ہم اس سب کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ عملیت کا جو نظریہ ہے وہ سامنے آیا کہ صرف وہی خیال ہی اہم ہوگا جو عملی طور پر اپنا فائدہ ثابت کرے گا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اس کی معاشیات اور ذرائع پیداوار پر ہے۔ پھر جنسیات سامنے آئی سیگمنڈ فرائڈ کی کہ انسان اپنی جنسی جبلت کے تحت ہی سارے کام کرتا ہے اور ہر چیز میں اسی جبلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جیلی مذاہب سامنے آئے اور جو کلیسا کی دفاعی پوزیشن تھی وہ سامنے آئی۔ پھر سائنس کا جو مذہب کے ساتھ رویہ تھا وہ بھی سامنے آیا کہ اب سائنس مذہب کی دوست بن کر سامنے آ رہی تھی۔ تو یہ اس دور کی کچھ خصوصیات تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مذہب کے ساتھ کلیسا اور عیسائی مفکرین کا نظریہ کیا تھا۔ یہ کچھ امتحانی سوالات ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔